الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر دا صحابہ سیریز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ ابھی ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی میں ان کا دور خلافت پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے جو خدمات انجام دیے ہیں ان خدمات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ہاتھ میں لینے کے بعد انہوں نے اسلامی ریاست کو بڑھایا، تو اس کی وجہ سے یہ بات پیش آئی کہ پھیلتی ہوئی ریاست کی وجہ سے جو اخراجات ہیں وہ بھی بڑھنے لگے، جو خرچے ہیں وہ بھی بڑھنے لگے، آمدنی کو بھی بڑھانا پڑا۔ تو اس کے لیے آمدنی کا ایک سورس ہونا بہت ضروری تھا، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی سورسز کا استعمال کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جس کا ایک ڈھانچہ بنا کر کے گئے تھے، اور ان میں سے بعض ایک دو چیز انہوں نے اضافہ کیا تاکہ اس سے یہ پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کا جو بھی آمدنی کا جو سروت ہے، جو سورس ہے، وہ سورس ہمیشہ باقی رہے اور زیادہ سے زیادہ اسلامی ریاست کے پاس پیسے رہیں، کیونکہ اس وقت یہ بھی ذمہ داری تھی اسلامی ریاست کی۔ جو غریب تھے ان غریبوں کا ریکھ دیکھ کرنا، ان کا خرچہ اٹھانا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی اسلامی ریاست کے ذمے میں تھا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی طرف فوکسڈ ہونے لگے اور آپ نے اسلامی ریاست کی آمدنی کے اوپر دھیان دینا شروع کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جن ذریعوں سے اسلامی ریاست کو آمدنی دیا، اسلامی ریاست میں پیسوں کو جمع کیا، وہ تمام ذرائع کے بارے میں مختصراً آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اور جانیں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام میں کس طریقے سے اللہ رب العزت نے پیسے کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ جب اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تھا اس وقت پیسے کا ہونا بہت ضروری تھا، تو پیسہ ہونا، پیسہ کا جمع کرنا، اس کے خاطر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر انفاق یعنی کہ مال کو خرچ کرنے کے متعلق بہت ساری آیات پیش کر دیں، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے آخرت کی خوشخبریاں دے دیں کہ وہ شخص، وہ انسان جو اللہ رب العزت کی خوشی کی خاطر پیسہ خرچ کرے گا، جو اللہ کے بندوں کی مدد کی خاطر پیسہ خرچ کرے گا، جو اسلام کی خاطر پیسہ خرچ کرے گا، تو اس کو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عطا کرے گا اور اس کے مال و دولت کو کئی گنا بڑھا دے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایسی آیتوں کی مدد سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اندر پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ جگایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ ایسے خرچ تھے جو مسلمانوں کے ذمے میں فرض قرار دے دیا، جس میں سے ایک خرچ تھا زکوٰۃ، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آمدنی کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ زکوٰۃ وہ ذمہ داری ہے جو مالدار مسلمانوں کے اوپر دی گئی تھی، اس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ کا ایک اہم رول دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح بڑھتی ہوئی ریاست کی وجہ سے جو الگ الگ ملک جو اسلامی ریاست کی ماتحت آ رہے تھے، تو ایسی جگہوں میں رہن سہن کرنے والے جو اہل کتاب تھے، ان اہل کتاب کے ذمے میں اللہ رب العزت نے جزیہ مقرر کر دیا۔ جزیہ کے طور پر اگر پیسے لیے جائیں گے تو وہ اہل کتاب سے لیے جائیں گے، اور ان اہل کتاب سے لیے جائیں گے جو مسلمانوں کے پروٹیکشن میں رہتے ہیں اور مسلمان ان کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ تو اپنے حفاظت کے لیے وہ کچھ رقم اسلامی ریاست کو دیں گے، جس کے بدلے میں اسلامی ریاست ان کو مکمل امن فراہم کرے گا۔ اس کے بعد تیسرا جو ذریعہ ہے، وہ ذریعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج کا ذریعہ رکھا تھا، یعنی کہ خراج اس آمدنی کو کہتے ہیں جو اسلامی ریاست کے ماتحت جتنی جگہیں ہیں، اگر ان جگہوں میں سے بعض جگہوں کو غیر مسلمین اپنے ذمے میں رکھتے ہیں یا وہ ان کے مالک ہیں، تو اس زمین سے پیدا ہونے والی جو بھی چیزیں تھیں تو اس کا کچھ حصہ ان کو اسلامی ریاست کو دینا پڑتا تھا، تو کچھ حصہ دینے ہی کو خراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم مدعا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، کیونکہ جیسے جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے تھے، الگ الگ جگہوں کو فتح کر رہے تھے،
تو وہاں پہلے سے رہن سہن کرنے والے جو غیر مسلمین تھے وہ پہلے سے ہی زمینوں کے مالک تھے، تو ان زمینوں کو مسلمانوں کے درمیان بانٹنے کے بجائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان زمینوں کا مالک انہی کو رہنے دیا اور اس میں انہی کو محنت کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور اس اجازت کے بعد وہاں سے جو بھی پیداوار ان کو حاصل ہوگا تو اس کا کچھ اماؤنٹ ان کو اسلامی ریاست کو دینا پڑا، جو کہ اسلامی ریاست کا آمدنی کا ایک اہم ذریعہ بننا شروع ہو گیا۔ اسی طرح کی ذمہ داری مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت نے دیا تھا، اور اس کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی وہ زمین جہاں سینچائی بارش کے پانی سے کی جاتی ہے اور ندی کے پانی سے کی جاتی ہے، تو ایسی زمینوں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا 10 حصہ کا ایک حصہ لیا کرتے تھے، اور اگر اس زمین کی سینچائی آرٹیفیشل طریقے سے جو پانی حاصل ہوتا ہے ایسے پانی کے ذریعے سے کی گئی ہو تو اس زمین کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 حصوں میں سے ایک حصے کا آدھا لیا کرتے تھے۔ اس کو بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے تحت ہی رکھا تھا۔ وہ خزانہ جو زمین کے اندر سے لوگوں کو حاصل ہوتی تھی تو اس خزانے کا بھی 5 حصوں میں سے ایک حصہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں جمع کر لیا کرتے تھے خراج کے بعد۔ اب دوسرا ذریعہ آمدنی ہے عشور کا۔ غیر مسلمین اسلامی ریاست کے تحت جو بھی سڑکیں ہیں ان سڑکوں کے استعمال کے لیے یہ ٹیکس دیا کرتے تھے۔ یہ ٹیکس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے پہلے موجود نہیں تھا اور اس کا رواج نہیں تھا، اسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنے دور خلافت میں شروع کیا۔ اس کے بعد ایک اور ذریعہ آمدنی ہے جسے مال فے اور مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال فے وہ مال ہے جو کسی جگہ بغیر لڑائی کے اگر جیت حاصل ہو جائے تو وہاں موجود جو بھی لوگوں کی پراپرٹیز ہوا کرتی تھی جسے چھوڑ کر کے وہ لوگ چلے جاتے تھے اس جگہ سے، وہ جو پراپرٹی مسلمانوں کو حاصل ہوتی تھی اسے مال فے کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مال غنیمت بھی ہے، یعنی کہ لڑائی کے ذریعے سے جو فتح حاصل ہوتی ہے، مسلمانوں کو جیت حاصل ہوتی ہے اور جو پراپرٹیز مسلمانوں کے ماتحت آ جاتے ہیں تو ایسے پراپرٹی کو، ایسے مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے مال کا صحیح استعمال کرنے کی اور اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔